السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے مطالعے میں ایک عجیب سا واقعہ نظر سے گزرا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بیان کرنے میں ایک ہاتھ پاؤں سے معذور شخص اور آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم اللہ کی حمد و ثنا میں اتنا مگن کہ جیسے دنیا کی بے بہا نعمتیں صرف اسی نے حاصل کی ہوں۔ یقیناً یہ واقعہ پڑھنے کے بعد خود پر شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے تو اللہ کا شکر جیسے کبھی ادا کیا ہی نہ ہو۔ اللہ نے اتنی بے بہا نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شکر ادا کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یقیناً ہم خود اگر یہ واقعہ دیکھیں، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے پڑھنے اور سننے کے بعد یقیناً یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی شکر ادا کیا ہی نہ ہو۔ عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ساحلی علاقوں میں ایک دفعہ مقیم تھے۔ ایک دفعہ چلتے پھرتے ہوئے ساحل سمندر جا نکلے۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ایک شخص ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم پڑا ہے، اور اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے اس نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو نے مجھے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، مجھے اس فضیلت اور فوقیت پر اپنی حمد و ثنا کی توفیق نصیب فرما۔ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ دعا سنی تو بہت ہی حیرت ہوئی، اور میں اس کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا کہ حضرت آپ اللہ سے کس کس نعمت کی شکر کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ کہا کہ اے دوست، اب کیا جانو کہ اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اگر وہ آسمان سے آگ برسائے، زمین کو مجھے نگل جانے کا کہہ دے اور پہاڑوں کو مجھے کچل دینے کا کہہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اس ناتواں جسم میں صرف ایک زبان ہی سلامت ہے، اور وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا میں اس ایک نعمت کا شکر پوری زندگی ادا کر سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگے کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ میری خدمت کرتا ہے اور 2-3 دن سے وہ غائب ہے، تو کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اگر آپ پتہ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک صابر، شاکر اور محتاج شخص کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی تھی؟ کہنے لگے کہ میں نے اس کے بیٹے کی تلاش شروع کی، بس کیا دیکھتا ہوں کہ 2 مٹی کی تودوں کے درمیان ایک معصوم لاش پڑی ہے، اور اسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ اس معصوم لاش کو بے گور و کفن دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ بھی فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کے والد کو اس کی وحشتناک موت کی خبر کیسے دوں گا۔ بہرحال اس کے پاس آئے، ایک لمبی تمہید کے بعد اس کے بیٹے کی خبر دی، وحشتناک موت کی خبر دی۔ آخر کون ہے جو اپنے بچے کی موت کی خبر سنے اور اس کا دل پارا پارا نہ ہو؟ بس جائز نہیں اندیشے جہاں عشق میں اے دل، ہوشیار کہ یہ مسلک تسلیم و رضا ہے۔ خبر سن کر والد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جب غم کے بادل چھا جائیں تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب دل پر غم کے بادل چھا جائیں تو وہ اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتے ہیں۔ بغیر کسی شکوہ شکایت کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور کہا کہ جس نے میرے بچے کو نافرمان نہیں بنایا، اس نے میرے بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ بس پھر انا للہ پڑھی، اور ایک زبردست چیخ کے ساتھ سعید الروح نے قفص عنصری سے یہ کہتے ہوئے اجازت حاصل کر لی: اب اے خیال یار نہیں ضبط تاب ضبط کی، بس اے برق فروغ تجلی کے جل گئے، اب ہمیں کیا ستائیں گی دوران کی گردشیں، ہم اب حدود سوزوں زیاں سے نکل گئے۔ ان کی اس اچانک موت کی خبر پر عبداللہ بن محمد کے سارے ضبط ٹوٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ ان کی رونے کی آواز سن کر کچھ لوگ اس طرف نکل آئے اور خیمے میں داخل ہوئے، اور جب میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کوئی ان کے چہرے کو بوسہ دینے لگا، کوئی ان کی آنکھوں کو بوسہ دینے لگا، اور کہنے لگے کہ قربان جائیں ہم ان کی آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اور قربان ہم ان کے جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز رہتے۔ تو حضرت عبداللہ بن محمد یہ سب منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوبے رہے، اور لوگوں سے پوچھا کہ ان کا تعارف کیا ہے، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو نہیں جانتے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول، سچے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو قلابہ ہیں۔ حضرت ابو قلابہ کے نام سے حدیث کا ادنا طالب علم بھی واقف ہے۔ خیر، ان کی تجہیز و تکفین کے بعد جب فارغ ہوئے تو رات کو سوئے،
عبداللہ بن محمد نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جنت کی سیر کر رہا ہے، خوبصورت لباس اس کے زیب تن ہے، اور یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو عبداللہ بن محمد نے اس شخص سے کہا کہ کیا آپ وہی معذور شخص ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وہی معذور شخص ہوں، کہ اللہ کے ہاں کچھ بلند مراتب ایسے ہیں کہ جو مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں اللہ کے خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اللہ نے مجھے وہی صبر و شکر کی بدولت ایسے انعامات سے نوازا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ جس جہت سے بھی دیکھیے، اللہ کی نعمتوں کی گلستان لہلہا رہے ہیں۔ تمام غنچہ و گل داغ دل بنے کیفی، خزان نصیب بہاروں سے کیا لیا میں نے۔ لیکن ایک مرد مومن کی شان اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ راستے میں مشکلات دام پھیلاتے ہیں، لیکن اس بنا پر نعمتوں سے اس کی نظر اوجھل نہیں ہوتی۔ ہزار راحتوں میں چند ایک تکالیف کے چبھن کی وجہ سے وہ صبر و شکر اور تسلیم و رضا کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ غم حیات میں اس کا دستور بھی یہی کہتا ہے کہ دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ہر غم کو غم یار بنا رکھا ہے۔ نو کے ہر خار سے پوچھو تو وہ گواہی دیں گے، ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے۔ خود میرے دل نے تراشے ہیں غم کے پیکر، میرے مولا نے مجھے غم سے بچا رکھا ہے۔